دوستوں، آج ماہ سفر کی 16 تاریخ تیسری جمعرات کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 16 تاریخ جمعرات کا دن پورا سال ماہ سفر کی تیسری جمعرات کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ ماہ سفر کی تیسری جمعرات ہے جو سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ اس دن کا میں نے بھی ایک ایک دن گن کر انتظار کیا ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ سفر کی 16 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ سفر کا یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو منحوس والا مہینہ کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس مہینے کو برا سمجھتے تھے۔ وہ لوگ تو اس مہینے میں نہ کاروبار کرتے تھے، نہ شادی بیاہ کرتے تھے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ بھی تمام مہینوں کی ہی طرح اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں ہر کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ شادی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مہینہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک احادیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی چاہیے، ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں اور نہ ہی پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ سفر کی تیسری جمعرات کا دن برکت والا دن ہے، یہ عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو،
آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ سفر کی 16 تاریخ جمعرات کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ سفر کی تیسری جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشنوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہیں انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب ماہ سفر کی تیسری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگنا ہے تو مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا پورے سال کے فائدے اٹھاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج لاپرواہی مت کرنا۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت، تنگدستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ سفر کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے۔
جس کو یقین نہیں آتا آج وقت ہے، آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کا دن ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج ماہ سفر کا مہینہ ہے، میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تجھے شان کریمی کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما، ان کی ہر دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما، ان کو عروج اور نصرت عطا فرما۔ جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ میرے مولا اس پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان بسے ہیں ان سب کو ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، جامع کوثر کے حوض اپنے آقا دو عالم کے دست مبارک سے پینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 اللہم آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، اور اپنے پورے نام کے ساتھ لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والے، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ سفر کی تیسری جمعرات کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ گئی، آپ سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ مس ہو جاتا ہے تو پھر نہ کہیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ پوری ویڈیو دیکھنی ہے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ یہ وظیفہ آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ یہ آج کا خاصم خاص وظیفہ ہے، یہ آج کی خاصم خاص تسبیح ہے، یہ آج کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورے سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی کچھ بھی مانگتا ہے مانگ لیجئے گا۔ آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کا مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا آپ کا، اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں۔ آج اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو صاحب اولاد ہونے کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے،
آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، فوری طور پر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ لوگ روضہ رسول پر یا پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا یقین کریں کامیابیوں کی منزلوں کو چھو آتا ہے۔ پورا سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اگر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو نہیں پڑھا۔ ماہ سفر کی تیسری جمعرات آئے اور رب کریم ہماری حاجت کو پورا کرے تو یقین کریں آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو اپنی آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا سلامو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلامو رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، راستے کھول دے، رزق کے بند دروازوں کو کھول دے، نسلوں کو شاد و آباد فرما دے۔ آج یا سلامو یا اللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن جب جب آپ کی زبان سے یا سلامو یا اللہ نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ حاجت کوئی بھی ہے، خواہش کوئی بھی ہے، یا سلامو یا اللہ پڑھتے دوران رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آپ نے یا سلامو یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 9 بار پڑھنا ہے، یعنی 9 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 9 بار یا سلامو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا کیسے پڑھنا ہے۔ یا سلامو یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا سلامو یا اللہ 3 بار ہو گیا، یا سلامو یا اللہ 4 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا سلامو یا اللہ، یا سلامو یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 9 بار پڑھنا ہے، 9 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یا سلامو یا اللہ کو 9 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص عمل ہے، وہ تسبیح ہے جسے صرف 1 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومن کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف میں اتنا سا کہنا چاہوں گا، ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں۔ ترازو کے ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور ترازو کے دوسرے پڑلے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف، زمین اور آسمان بھی رکھ دیے جائیں، تب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بھی بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب کو اپنی ہر بات منوانے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ وظیفے بہت سے لوگ بتائیں گے، لیکن رب کو منانے کا، ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن کا یہ خاص عمل کوئی نہیں بتائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر کسی کو پڑھنا آتا ہے، لیکن آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، ڈوب کر توجہ اور دھیان کے ساتھ دیوانہ بن کر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یقین کیجئے گا ماہ سفر کی تیسری جمعرات کو جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب کریم فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو رب کو پکار رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے بندے کا نام بھی پیش کر دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آج یہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دو۔ آج بے روزگار ہیں تو روزگاری مل جائے گی، جو تنگ دست ہے تنگ دستیوں کو دور اللہ پاک فرما دیں گے۔ اللہ والوں، رب کی ذات رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ فرشتے زمین پر آ کر آپ کے گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں، مانگنے والوں کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ فرشتے زمین پر آ کر آپ کے گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں، مانگنے والوں کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح نہیں پڑھے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ اور دھیان سے دل ہی دل میں آپ نے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگتے چلے جائیے گا۔ آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی رب کریم سے یہ تسبیح پڑھتے دوران مانگتے چلے جائیں تو آپ کی پوری لسٹ رب کریم آپ کے مقدر میں لکھ دے گا اور کامیابی خود بخود آپ کی قدم چومے گی۔ یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، وہ صفاتی نام پڑھنا ہے۔ یعنی آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو، یہ 2 نام ایسے بابرکت نام ہیں جو رزق کو کھینچ کے لے کر آتے ہیں۔ رزق کی کتنی ہی بڑی پریشانی آپ کے ساتھ کیوں نہ ہو، رزق کتنا بھی آپ لوگوں پر تنگ کیوں نہ ہو چکا ہو، آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھیں اور جو طریقہ جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقین کریں آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے، آپ کے رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ یا وہابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والی ذات۔ اللہ والوں، یہ 2 نام پڑھنے والا کبھی بھی محتاج نہیں رہتا۔ اللہ پاک ہمیشہ اس کو غیب سے نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ وہ خود بھی حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو پڑھتے دوران ہی محسوس ہو جائے گا کہ اللہ پاک کی ذات راضی ہو چکی ہے۔ آج ماہ سفر کا جو ہے وہ تیسری جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کا دن بہت خاص دن ہے۔ یہ دن اتنا بابرکت ہے کہ بہت سارے پیرانے پیر دستگیر جیسے کہ غوث پاک سرکار بھی اس دن صدقہ خیرات خوب کرتے تھے، خوب غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اللہ والوں، یہ دن بڑا برکت والا ہے۔ اگر یہ دن آپ کے ہاتھ سے نکل گیا پھر یہ 1 سال کے بعد ہی آئے گا۔ جمعرات تو بہت ساری آئیں گی لیکن ماہ سفر کی تیسری جمعرات صرف اور صرف سال میں 1 بار آتی ہے۔ آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 100 مرتبہ مطلب ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، یہ رب کی ایسی صفت ہے جو غیب سے اسباب بناتی ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت سارے لوگوں کی سیلریاں کم ہوتی ہیں، بہت کم سیلریاں ہوتی ہیں اور ان پر قرضے بہت زیادہ چڑھ جاتے ہیں۔ ایسے کے اندر آپ لوگوں نے غیب سے اللہ پاک سے مدد طلب کرنی ہے، مطلب غیب سے اسباب آپ لوگوں کے بنیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد یا مسبب الاسباب سے جب آپ لوگ اللہ پاک کو پکاریں گے، جب بندہ رب کو یا مسبب الاسباب سے پکارتا ہے
کہ ایک غیب سے راستے بنانے والی ذات، ایک غیب سے مدد کرنے والی ذات، ایک غیبی خزانوں کے مالک اللہ والوں، یا مسبب الاسباب سے ایسے ایسے رستے کھلتے ہیں، ایسے ایسے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، ایسی ایسی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ آپ کے ساتھ ہو ہی کیا رہا ہے۔ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ رب کریم کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اور آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال جو بندہ بتائے گئے طریقے سے کر لے گا، میرا رب چھپڑ پھاڑ کر عطا فرمائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ میرے رب کریم کی دین ہے، جب وہ دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، نصیب کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج یا مسبب الاسباب پڑھنے والے کے ستارے چمک جائیں گے۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ عمل آپ لوگوں کا مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، دعا بہت ہی اچھے انداز میں کریے گا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 صفاتی نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔